بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی ویسے چیٹ جی پی ٹی کو چیک کرنے کے لیے اس سے ایک سوال کیا، تو میں نے کہا کہ موجودہ حالات کے مطابق اس وقت جو پوری دنیا میں موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ایسا کوئی موضوع بتا دیں کہ جو کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اس کو تجویز کروں۔ تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ آپ یہ موضوع پر بات کریں کہ مسلمان کیوں کمزور ہے، مسلمان کیوں کمزور ہے۔ پھر اس نے کچھ چیزیں بتایا بھی، سمجھ میں آیا جی، لیکن اس موضوع بتانے پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہیں، سمجھ میں آیا جی۔ چیٹ جی پی ٹی جیسا ایک مشین، ایک خودکار مشین ہے، ایک روبوٹ سمجھ لو، اس کو بھی ہماری کمزوری کا پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، سمجھ میں آیا۔ یعنی چیٹ جی پی ٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ مسلمان دنیا میں کمزور ہے، اور اس کی وجوہات کا بھی پتہ ہے۔ مجھے اور کوئی موضوع نہیں بتایا اس نے کہ اس موضوع پر بات کرو، کہ اس وقت جو ہے نا یہ ہے کہ غیر مذہب بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پوری دنیا پر یہ ہے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ دنیا کی کسی ترقی کے حوالے سے آپ ایسے بولو۔ مجھے اس قسم کا موضوع اس نے نہیں بتایا، سمجھ میں آیا جی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں حالات کے مطابق، یہ صرف مسلمانوں کے حالات میں نے اس سے نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا کہ بھائی جو ہے نا آپ ایک مطلق عام کوئی ایک موضوع بتا دے کہ جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو جائے، ویڈیو اس میں یوٹیوب پہ ڈالوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یعنی آپ اس موضوع کا انتخاب کریں کہ مسلمان کیوں کمزور ہے، سمجھ میں آیا جی۔ پھر اس کا اندر کچھ نقطے اس نے خود بتا بھی دیا کہ جب ایمان غیرت میں بدلتا ہے اور غیرت مال اور اقتدار میں بدلتا ہے تو امت کا زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے دو نقطے اور اٹھایا کہ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ عبادت کرے ہی نہیں مسلمانوں سے، وہ اپنے آپ کو جو ہے عبادت سے بالکل فارغ سمجھے، اور مسجد کو تھانہ سمجھ لے، مولوی صاحب کو دوسری مخلوق سمجھ لے، اذان نماز کو مولوی کا کام سمجھ لے، اور ایک طبقہ مسجد میں آئے نہیں، سمجھ میں آیا جی۔ تو جو مسجد میں نہ آئے اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں آیا جی۔ تو اس کو اور اسلام کے نظام زندگی کا کیا پتہ ہوگا، جس کو اپنے نماز کا نہیں پتہ، سبق کا نہیں پتہ، تو وہ ایسی کمزور مرا پڑا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ وہ ویسے بھی مرا پڑا ہوا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ لیکن جو لوگ اپنا آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، یعنی جو مسجد تک آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے بس وہ نماز سبق کا نام ہے، اور اذان جو ہے پنجے اوپر رکھنے کا نام ہے۔ کہتے ہی اب جب ایک گروپ مسجد میں آئے نہیں، اور جو گروپ مسجد میں آئے مسلمانوں کا، وہ صرف یہ ہے کہ نماز پڑھنے کو، مسجد میں جانے کو، ٹخنے اوپر کرنے کو، سر پہ ٹوپی رکھنے کو، داڑھی رکھنے کو بس اسلامی سمجھے، اور اس کے علاوہ وہ اسلام سے روشناس نہ ہو، تو کہتے پھر اسلام کا بچے گا کیا، یا مسلمان کا بچے گا کیا۔ جبکہ اسلام جو ہے ایک ضابطہ حیات ہیں، اس میں عبادت بھی ہیں، اور اس میں سیاست بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہیں، اس میں عدالت بھی ہیں، اس میں تجارت بھی ہیں، یعنی پورا ایک نظام زندگی ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اب یہ ہے کہ افسر دفتر میں بیٹھ کے یہ سمجھے کہ میرے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسلام نے اتنا کمزور ہو جانا ہے، جبکہ افسر کے لیے بھی اسلام کے احکامات ہیں کہ اس نے اپنی افسری کو کیسے نبھانا ہے۔ ملازم کے لیے بھی اسلام کے احکامات ہیں کہ اس نے اپنی ملازمت کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، ملازمت میں کس طرح اپنا آپ کو پاس کرانا ہے۔
اسی طرح تجارت میں بھی اسلام ہے کہ اس نے کس طرح تجارت کرنا ہے. اسی طرح معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی اسلام ہے. یعنی غرض یہ ہے کہ مطلب ہر قدم پر اسلام ہے، اس کے مطابق اگر چلے گا اور پھر اسلام کے سارے منشور کو، نظریات کو لے کے چلے گا تو کہتا ہے اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا. لیکن اب اسلام اس وقت پوری دنیا میں کمزور ہے کہ مسلمان کمزور ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ کو مطلب نماز تک سے بیزاری ہے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اور جن کو ہے وہ بس مسجد میں نماز تک ہی محدود رکھا ہوا ہے، باقی معاملات سے اندھا ہوا پڑا ہے. یہ اسلام کی کمزور ہونے کی یعنی اور مسلمان کے کمزور ہونے کی عین مطلب وجہ ہیں اور عین مطلب اسباب ہیں. تو انہی اسباب کے اوپر غور کیا جائے اور اسلام پر عمل کیا جائے. اور مجھے اس سوال پر بڑا افسوس بھی ہوا اور بڑا ہنسا بھی کہ یار ایک چیپ جپٹی، ایک روبوٹ ہے، ایک مشین ہے، اس سے میں نے ایک مطلق سوال کیا، کوئی اسلام کے حوالے سے نہیں سوال کیا یا مسلمانوں کے حوالے سے سوال نہیں کیا. اس سے میں نے ایک عام سوال کیا سمے میں، لیکن اس نے ہمارے نبض کو پکڑ کر اس نے ہمارے کو یہ جواب دیا کہ اسلام اور مسلمان کمزور ہے پوری دنیا میں. اب اس کمزوری سے کیسا نکلنا ہے، ہر بندے نے اپنے گربان میں جاگنا ہے.